نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ پیش آیا۔ آج کے علماء، خطباء اور دیگر سب یہ بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین تھے، نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے۔ یہ بھی بتائیں گے صاحب الحجرتین تھے، 2 ہجرتیں کرنے والے تھے۔ یہ بھی بتائیں گے ہم زلف علی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی اہلیہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یہ بھی بتائیں گے کہ ناشر قرآن تھے، قرآن کو صحیفوں میں نقل کر کے پھیلانے والے تھے، جامع القرآن تھے، قرآن کو جمع کرنے والے تھے۔ اسی طرح یہ بھی بتائیں گے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ یہ بھی بتائیں گے بڑے سخی تھے۔ سب کچھ بتائیں گے ایسی حیا والے تھے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جس کی حیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لحاظ کرتے تھے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو جنت کی بار بار خوشخبری دی گئی۔ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کو شہید کیسے کیا گیا۔ میرے دوستو، سارے لوگ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کیسے شہید ہوئے، کیسے بھوکے رہے، کیسے پیاس میں رہے، ان کا سارا خاندان کیسے بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کا کس طرح محاصرہ کیا گیا اور باغیوں نے کس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب باغیوں نے گھیراؤ کیا، آہستہ آہستہ ان کو مسجد میں نماز پڑھانے سے روک دیا، گھر سے نکلنے سے روک دیا، اور باغیوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، آپ اس خلافت کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اس خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس خلافت کو میں نہ چھوڑوں۔ نبی کی وصیت کے مطابق میں اس خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک کھانا بند کر دیا اور 40 دن تک پینا بند کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے اور پیاسے رہتے تھے اور بھوک کی حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ بھوک کی شدت میں ختم ہو، اور پیاس کی حالت میں تلاوت کلام کیا کرتے تھے تاکہ تلاوت کی برکت سے پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، وہاں کربلا کے واقعے میں سارے بتاتے ہیں کہ عباس نے مشکیزہ لیا اور پانی بھر کر لا رہے تھے، ان کے مشکیزوں پر تیر چلائے گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، ان کو تیر مار کر شہید کیا گیا۔ لیکن وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے ساقی عباس تھے۔ لیکن یہاں پر کوئی نہیں بتائے گا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کا شکار تھے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ لیا، اس پر پانی بھرا، باغیوں نے اس پر تیر چلائے، یہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ پھر میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے دار تھے۔ وہاں تو عباس کا ذکر کیا جاتا ہے، عباس علم بردار تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضبوط سپاہی تھے۔ لیکن میرے دوستو، جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہرے داری کر رہے تھے، اس کو کوئی نہیں بتائے گا۔ پھر میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کل تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو گے، لہذا یہ شب جمعہ میں خواب دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے تیار ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پہلے سے یقین تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر دوبارہ یاد دہانی کروا دی کہ اب وہ وقت قریب ہے. ایک وقت تھا مکہ کے سبیر پہاڑی پر فرمایا تھا کہ شہیدان 2 اس پہاڑ پر شہید ہیں. پھر جب احد پہاڑ پر کھڑے تھے اس وقت جب پہاڑ ہلنے لگا تھا، جب بھی بتایا تھا، جب باغیچے میں تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے آئے تھے، تب بھی خوشخبری سنائی تھی، شہادت کی بشارت دی تھی. میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہیں اب ہم سے ملنا ہے، تم افطاری ہمارے ساتھ کرنا. میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ باغی نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود خطبہ دیا اور فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں شہید ہوں گا، اور رب کعبہ کی قسم 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا جو رویہ ہے، تم لوگ جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہو، تم لوگ یقیناً مجھے شہید کرو گے. 3 دفعہ رب کعبہ کی قسم کھا کے فرمایا انی شہیدن، کہ میں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ تمہارے رویے سے میں سمجھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوگی. پھر میرے دوستو، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہونا تھا، 20 غلام خرید کر اس کو آزاد کیا اور اپنے خادم سے کہا کہ میرے لیے شلوار کا انتظام کرو. شلوار پہنی، پوری زندگی تہبند باندھتے تھے، کبھی شلوار کا استعمال نہیں کیا تھا، لیکن ان باغیوں کی بغاوت کی حرکت کی وجہ سے سمجھ گئے کہ ان کو کوئی لحاظ نہیں ہوگا. لہذا اپنے سطر کا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ حیا بڑی تھی، اس لیے اپنے سطر کا خیال کرنے کے لیے کہ یہ لوگ ظلم ستم کرنے والے ہیں، ان کے سینے کے اندر دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہلا نہیں سکے، ان کا دل نرم نہیں ہو سکا. میں خلیفہ سوئم ہوں، 3را خلیفہ ہوں، اتنی بڑی دنیا میرے ماتحت ہے، ساری فوج میرے ماتحت ہے، میں چاہوں ایک آرڈر جاری کروں ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن پھر بھی میں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے جس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے اس وقت سے میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. میرے دوستو، ان سارے حالات کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیار ہوئے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوئے. حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ نما دروازے پر پہرہ داری کر رہے تھے کہ کوئی باغی دروازے سے اندر گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہ پہنچا دے. باغیوں نے پچھلی دیوار کو پھلانگ کر اندر گئے. کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کو پکڑا. ان کو شرم و حیا نہیں آئی کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے، لیکن ان بے حیاؤں کو اتنی حیا نہیں آئی. 80 سال سے اوپر عمر تھی، ان کو بڑھاپے کی بھی قدر نہیں ہوئی. پھر میرے دوستو، ان کی بیوی ان کو بچانے کے لیے آئی، ان کو عورت کی بھی قدر نہیں رہی. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی انگلیاں کٹی. پھر انہوں نے ایک بدبخت نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، جس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی تھی. پھر پیچھے سے کسی نے وار کیا، کسی نے سر پر وار کیا، اور اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا. میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب مظلوم شہید سمجھتے ہیں. میرے دوستو، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوا، ان کے پورے خاندان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوا، ظلم کی انتہا کر دی گئی، خون کی ندیاں بہا دی گئی. لیکن میرے دوستو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے مظلوم ہیں جن کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا، جن کی شہادت کو بیان ہی نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان کو مظلوم مدینہ کہتے ہیں. ہر پوری طاقت کے باوجود یہ ان کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت پر عمل کر کے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر صحابہ کرام نے اجازت بھی طلب کی تھی کہ آپ ہمیں حکم جاری کریں، ہم ان سب کو ختم کر کے رکھ دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کے شہر میں خون بہے، میں اس بات کو نہیں چاہتا. پھر جب اطلاع پھیل گئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک، انہوں نے کہا کہ میں ایک لشکر بھیجتا ہوں، ایک دستہ بھیجتا ہوں
جو آپ کو حفاظت سے نکال کر شام لے آئے گا؟ فرمایا کہ نہیں، میں اپنے پاک نبی کے شہر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے دوستو، اس سے زیادہ وفادار کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی تھی، اس لیے لوگوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دے ہم ان کی تلوار سے خبر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم کیا تھا، اس لیے میں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ وہ مظلوم مدینہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، شہادت کے وقت انہوں نے قرآن کا لحاظ نہیں کیا، حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن کا لحاظ نہیں کیا، اتنے بڑے خلیفہ تھے، اس خلافت کا انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے شوہر تھے، اس کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، انہوں نے پانی نہیں پینے دیا۔ مسجد نبوی کی زمین خرید کر اس کو توسیع کرنے کے لیے نبی کے قدموں میں جائیداد دی تھی، پلاٹ دیے تھے، لیکن انہوں نے مسجد نبوی میں آنے نہیں دیا، وہاں پر 2 رکعت تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو میرے دوستو، اتنا ظلم و ستم ہوا، لیکن ہم صرف ان کی شان تو بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ کے اندر بھی بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی، اور لوگ چھپ چھپا کر ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔